سینکڑوں ہزاروں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن میں ذرا احتیاط کے ساتھ سینکڑوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگ ایسے میری زندگی میں ملے ہیں، ان کو کہا جائے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھے یا تلاوت سنیں وہ ترجمے کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر نا ایک ہیپینس فیل نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قدرت خداوندی کہ وہ پہلو جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ کائنات کو بنانے، چلانے، فنا کرنے پر قادر ہے اور اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، تو اس کے دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ قیامت برپا کرے گا تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلاوت کی۔ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایک لمبے عرصے سے یہ شبہ پڑا ہوا ہے کہ مشرکین جو تھے، کفار و مشرکین، ان کا اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے بارے میں عقیدہ جو تھا وہ بالکل درست تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر بھی مانتے تھے، اسے علیم بھی مانتے تھے، اور یہ انہوں نے ان کے بارے میں کیوں یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس کے ریزن، اس کی وجوہات میں نے توحید کے پروگراموں میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر بھی میں کچھ اشارے دے رہا ہوں، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اور وہ جو شبہ ان کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے اندر آگے ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قادر الحمدللہ قادر و قیوم مانتے تھے، یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ جس غلط فہمی کی بنا پر قرآن کریم کے کم و بیش یوں کہہ لیں کہ 20 پارے جو ہیں ان کی بندے کو تفہیم نہیں ہو سکتی، ان کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کم از کم میں نے کہا 30 پارے ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے، یعنی یہ بیسک پہلی بات ہے۔ اور جتنی پھر آگے کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، ان کے اندر بس وہ پھر آیات کا ایکسپلین کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو پچھلے پروگرام میں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ اب جب میں نے ان آیات کی تلاوت کی تھی تو اس وقت میں نے اسلوب یہ اپنایا تھا کہ جن آیات کے اندر قدرت خداوندی کا ذکر ہے وہی آیات میں نے تلاوت کی، اور پھر جن آیات کے اندر ان کے اس فکر کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عجز سے نفی فرمائی کہ میں عاجز نہیں ہوں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ جتنی آیات ہیں میں نے تلاوت کی۔ تو یعنی وہ ایک طریق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کا۔ اب فنا کے بعد دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اعادہ کا، نئے جہان کے آباد کرنے کا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو نئے جہان کو آباد کرنے کی جو آیات ہیں، میں ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کروں، یعنی ان میں نباتات کے بارے میں ہے، حشر ہے، حساب ہے، نشر ہے، آیات خروج ہیں، اور فاحیا بہ الارض بعد موتہا، تو الگ الگ آیات جو ہیں وہ آئی ہیں۔ لیکن پھر جب میں نے اس کے اوپر ایک اور اینگل سے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ وہ جو فنا کے بعد اعادہ کے بعد جتنے کفار و مشرکین کے شبہات تھے، ان کا جب بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ اس انداز سے فرمایا ہے کہ ایک ہی رکوع کے اندر، ایک ہی چھوٹی صورتوں کے اندر وہ سارا مضمون اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں انہی رکوعوں کی آپ کو تلاوت سنا دوں اور وہ سارے مسائل اس کے اندر آ جائیں گے۔
مسائل کا پہلو اور رخ یہ ہے کہ مشرک ان کے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کائنات کو، یعنی پہلے تو جہان کی بات ہے کہ جہان کو تباہ کرنے کے بعد دوبارہ بنا نہیں سکتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر فرض کریں پھر وہ فرض محال کے اوپر آتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر اس کے جو اسالیب بیان ہوئے ہیں وہ کہتے تھے والا ارجعت الی ربی، فرض کریں اگر یہ ہو بھی جائے، مرنے کے بعد ہم اٹھ بھی جائیں، تو یہ فرض کی بنا پر تھا۔ سورہ مریم کے اندر بھی وہ کہتے ہیں اگر فرض کریں یہ کیا ہو بھی جائے، پہلی تو یہ ہونا نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، جیسے ہم یہاں عیش کر رہے ہیں وہاں بھی ہم عیش کریں گے، وہاں بھی ہمیں یہ سب کچھ اسی طرح ملے گا۔ یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بفرض محال کی صورت میں انہوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک بات بٹھائی ہوئی تھی۔ اب اس کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر آتا ہے، اور اگر ان کا عقیدہ واضح نہ کیا جائے، اس وقت کے حالات کو واضح نہ کیا جائے، تو وہ آیات کھلتی نہیں ہے، وہ حسن قرآن سامنے نہیں آتا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو قرآن کریم سے مانوس نہیں لوگ ہوتے اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ایک رکوع تو بڑی دور کی بات ہے، وہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد بورڈ ہو جاتے ہیں۔ مجھے سینکڑوں، ہزاروں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن میں ذرا احتیاط کے ساتھ سینکڑوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگ ایسے میری زندگی میں ملے ہیں، ان کو کہا جائے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھے یا تلاوت سنیں وہ ترجمے کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر نا ایک ہیپینس فیل نہیں کرتے۔ وہ ہیپینس کیوں نہیں فیل کرتے؟ کہ وہ ترجمہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بات کھلتی نہیں ہے، ان کا مائنڈ نہیں کھلتا۔